الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے۔ اس مہینے کی ایک بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہاں سے ہماری تاریخ کا آغاز ہوتا ہے اور یہ خوشی کا موقع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، خوشی کا موقع ہے، دنیا آباد ہوئی۔ لیکن اس مہینے میں کئی شہادتیں ایسی ہوئی ہیں جس نے اس خوشی کو کم کر دیا، جس میں ایک بڑی شہادت جو آج کی تاریخ میں پہلی تاریخ میں ہوئی، وہ خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ ہم لوگ اس مہینے کو صرف حضرت امام حسین کی شہادت کی نسبت سے جانتے ہیں یا اہل بیت کی شہادت کی نسبت سے جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت تو 10 تاریخ کو ہوئی تھی۔ امام حسین کی شہادت سے پہلی تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت، اور حضرت عمر کا زمانہ امام حسین سے بہت پہلے کا ہے۔ جب امام حسین چھوٹے تھے تو حضرت عمر فاروق بڑے لوگوں میں تھے، اور 12 سال تک مسلسل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے منصب پر فائز رہ کر دنیا میں عدل اور حکمرانی کی وہ تاریخ بنائی جس کی نظیر اس کے بعد آج تک دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تورات میں موجود ہے، پچھلی کتابوں میں ذکر ہے۔ پچھلی کتابوں میں ہمیشہ تذکرہ نبیوں کے ہوا کرتے ہیں، انبیاء کے ہوا کرتے تھے، رسول اکرم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، لیکن حضرت فاروق اعظم وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہیں کہ ان کا تذکرہ تورات میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری زمانے میں حج کر کے تشریف لائے اور ابھی راستے میں تھے، مکہ معظمہ سے واپس ہو رہے تھے مدینہ پاک، تو انہوں نے کچھ خواب بھی دیکھے اور ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ رب العالمین، جتنا کام مجھ سے لینا تھا اللہ پاک تو نے مجھ سے لے لیا، اب اس دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا ہے، لگتا نہیں ہے جی میرا اس اجڑے دیار میں، دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا ہے، تو اگر تیرے یہاں آنے کا موقع آ چکا ہو تو بلد رسول میں میری وفات ہو، رسول اکرم علیہ السلام کے شہر میں میری وفات ہو، تاکہ مجھے آپ کا جوار نصیب ہو۔ اسی طرح انہوں نے ایک تمنا یہ بھی کی کہ یار اے رب العالمین، اگر میری موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ یہ 2 تمنائیں تھیں ان کی کہ ایک تو دیار رسول میں میری موت آئے، دوسری میری موت شہادت کی ہو۔
ساری جنگیں ختم ہو چکی تھی۔ قیصر و کسریٰ جیسے بڑی بڑی سپر طاقتیں، ایران جو آج ایران ہے وہی کسریٰ کہلاتا اس زمانے میں، اس لیے ایران کا دبدبہ آج بھی جو قائم ہوا ہے دنیا پر، یا رفتہ رفتہ ہوتا رہتا ہے وقفہ وقفہ سے، یہ پرانے زمانے سے یہ سپر طاقت تھا۔ اور ایک روم تھا یورپ، ان دونوں بڑی طاقتوں کو حضرت عمر نے نیست و نابود کر دیا تھا، اور دنیا کی سب سے بڑی سپر طاقت اسلامی اسٹیٹ بن گیا تھا۔ تو اب شہادت کہاں ہوگی؟ جنگ کا موقع ہی نہیں، لیکن دل میں تمنا ہے کہ رب العالمین مجھے دیار رسول میں شہادت کی موت نصیب ہو۔ یہ سب تمنائیں کرتے ہوئے مدینہ پاک پہنچے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جن کو پچھلی آسمانی کتابوں کی بھی بڑی معلومات تھی۔ حضرت کعب نے ان کو دیکھ کر کے ان کی شکل و صورت اور ان کی کیفیت کو دیکھ حضرت کعب نے کہا کہ امیر المومنین، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ذمے جتنے کام تھے اللہ نے سب لے لیے ہیں، اور اب آپ کا اللہ کے ہاں جانے کا ٹائم ہو چکا ہے، چونکہ جو کام جو ذمہ داریاں پچھلی کتابوں میں آپ سے متعلق ہیں کہ رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم سے فلاں فلاں کام متعلق ہے، وہ سارے کام ہو چکے، مسجد اقصیٰ فتح ہو چکی، اور قیصر و کسریٰ کا خاتمہ ہو چکا ہے، پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقت صرف مسلمان ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا میرا تذکرہ تورات میں بھی ہے کیا؟ جو آپ بول رہے ہیں کہ تورات میں آپ کے بارے میں جو کام لکھے ہوئے ہیں، تو کہا ہاں، آپ کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ کہ حضرت کعب نے بیان فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تورات میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کے رونے لگ گئے اور کہا کہ یہ سب فیض ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، اور آپ کی ذات گرامی کا فیض ہے کہ ہم جیسے ادنا انسان کا ذکر بھی اللہ نے تورات میں کر رکھا ہے۔ بہرحال یہ تمنا لیے ہوئے روز و شب گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام لیے تھے۔ ایک آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ نے آپ کو قدیم الاسلام بنایا، سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں ایک آپ بھی ہیں، پھر آپ ہجرت کر کے تشریف لائے، پھر آپ سے جو متعلق کام ہے وہ کام آپ نے کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق آپ نے ادا کیا، ساری جنگیں کی، پھر خلافت کی ذمہ داریاں ادا کی، اور آپ نے عدل اور انصاف اور حکمرانی کی ایسی تاریخ بنائی جو سب دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ کا تو بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ حضرت عمر کانپ گئے کہ نہیں، میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، میں اپنی کمزوریوں کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو برابر کر دے، یہی غنیمت ہے، یعنی گناہوں اور نیکیوں کو برابر اللہ کر دے، بس یہ بھی اگر ہو جائے تو غنیمت ہے، میں اس لائق نہیں ہوں۔ اس قدر تواضع، اس قدر عاجزی، اس قدر مسکنت۔ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، ایک ایرانی جس ایران کو فتح کیا تھا حضرت عمر نے، وہاں پر مجوسی حکومت تھی، اور مجوسی سے مراد آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، مشرک تھے وہ لوگ۔ ایرانیوں کو بھی آپ نے ختم کر دیا تھا، ایرانی سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا تھا۔ ایک غلام تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مجوسی تھا، اس کا نام تھا ابو لؤلؤ۔ اس کی قبر ابھی بھی بولتے ہیں کہ ایران میں ہی ہے، بھاگ کے بعد میں چلا گیا تھا، یعنی صحابہ کے درمیان رہتا تھا، مسلمانوں کے درمیان رہتا تھا، مگر کسی پر پابندی نہیں تھی کہ مسلمان ہونا ہی ضروری ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے، مدینہ منورہ میں رہتا ہے، مگر مجوسی تھا وہ بہت بڑا اپنے وطن کے تعلق سے اس کے دل میں اتنی حساسیت تھی کہ حضرت عمر سے اس کو پرانا بغض تھا۔ اب بغض کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا، ایران کا خاتمہ کر دیا تھا،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نفرت کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اپنا ایک مقدمہ لے کر کے حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین، میرا مالک یعنی مغیرہ بن شعبہ مجھ سے بھاری ٹیکس لیتا ہے، تھوڑا آپ ٹیکس کم کروا دیجئے۔ تو آپ نے پوچھا کتنا ٹیکس لیتا ہے تم سے؟ کہا کہ 2 درہم۔ تو کہا تمہاری جو کمائی ہے، تمہارا جو فن ہے، تمہاری جو صلاحیت ہے، اس کے حساب سے 2 درہم زیادہ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں ان کو مجبور نہیں کر سکتا ہوں کہ تم کو کم کرے، مزید کم کرے۔ یہ مقدمہ بھی اس نے پیش کیا، اس کا کام بنا نہیں، یہ بغض بھی دل میں پال کے رکھے رہا۔ وہ بہترین چکی بناتا تھا، لکڑی کی چکی۔ ان کو پتہ چلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ لکڑی کی چکی یہ شاندار بناتا ہے، اس کو بلائے اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم چکی بنانے میں ماہر ہو، مجھے بھی ایک چکی کی ضرورت ہے، چکی بنا دو۔ ابو لؤلؤ نے کہا کہ میں تو ایسی چکی بناؤں گا آپ کی کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ جملہ بالکل یعنی گول مول جملہ ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق کو پیس کے رکھ دیا اس نے، اور اتنے بڑے انسان کی شہادت کی خبر معمولی بات نہیں تھی، واقعی دنیا نے دیکھا۔ کہا کہ حضرت میں آپ کی تو ایسی چکی بنا دوں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ جب وہ چلا گیا، پتہ نہیں چکی بنائے کہ نہیں بنائے، اس کے بعد ہی حضرت کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ سمجھ گیا حضرت۔ خیر پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، آج کے دور کے حکمراں نہیں تھے، وہ کوئی ایکشن نہیں، ایک معمولی غلام، وہ بھی مجوسی، حضرت عمر کو دھمکی دے کے چلا جائے، وہ بھی کوئی جرم نہیں میرا، کوئی قصور نہیں، میں نے کسی کی حق کی نہیں کی ہے، کسی کا حق نہیں مارا ہے، دھمکی دے کے چلا گیا۔ کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ نماز پڑھا رہے تھے، نماز خود پڑھاتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، اب وہ مجوسی غلام آپ کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، مگر اس کی کمر میں ایک خنجر تھا جس زہر سے بجھایا ہوا تھا، زہر میں بجھا کر کے وہ لایا تھا اور تیار تھا۔ جیسے ہی حضرت نے تلاوت شروع کی، نیت باندھنے کے بعد اس نے خنجر نکال کر تابڑ توڑ حملے کیے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر ہی گر پڑے۔ گرتے گرتے آپ کے پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول تھے، آپ نے ہاتھ سے ان کو آگے بڑھا دیا، یعنی اپنی نماز پوری کرنے کے لیے نائب بنا دیا کہ نماز خراب نہ ہو، نماز پوری کر لیں۔ امیر المومنین لاش اور ان کا جسم اطہر تڑپتا رہا محراب میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اللہ کا حکم، نماز کو کیسے توڑیں، جبکہ ایسے حالات میں نماز توڑ بھی سکتے ہیں، نماز کو توڑا نہیں، نماز جلدی سے مکمل کی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے۔ اس کے بعد سارے لوگ گھوم کر کے آ گئے، یہ فرار ہو گیا، اٹھا کر ان کو لے جایا گیا گھر پہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو شبہ پتہ نہیں، ان کو خوف ہوا، پتہ نہیں کس مسلمان کو مجھ سے تکلیف تھی، مسجد میں مجھ پہ حملہ ہوا، کسی مسلمان نے ہی حملہ کیا ہوگا۔ بہت افسوس کر رہے تھے کہ میری موت اور میرا قتل کسی مسلمان کے ہاتھ سے ہوا۔ پوچھا کس نے مجھے قتل کیا، کس نے مجھ پر حملہ کیا؟ کہا کہ ابو لؤلؤ نے کیا۔ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے میرا خون نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، بہت شکر ادا کیا۔ یہ ہے شہادت کی دعا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین حالت نماز میں اور اس مسجد میں جو مسجد نبوی ہے، اور اس محراب میں جو محراب نبوی ہے، اور وہ ممبر نبوی کے بازو میں کھڑے ہیں۔ دنیا نے چکی پیسنے کی شہادت دے چاہے نہ دے، ان کی شہادت بہرحال وہ مسجد بھی دے گی، ان کی شہادت وہ ممبر نبوی بھی دے گا، ان کی شہادت محراب نبوی بھی دے گا، اور ان کی شہادت مسجد نبوی کے در و دیوار بھی دیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اللہ نے ایسی شہادت ان کو عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹ پورا کٹ گیا تھا، دودھ وغیرہ دیا گیا،
مگر نکل جاتا تھا۔ کہا کہ اب دوا سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، وقت پورا ہو چکا ہے۔ بس علاج لوگ کرتے رہے۔ زخمی حالت میں آپ کی حالت سیریس ہوتی چلی گئی۔ پھر آپ نے ضروری بہت سارے کام انجام دیے، اپنے بعد خلیفہ کون ہوگا اس کے کمیٹی بنا دی کہ یہ لوگ چنیں گے۔ اسی بیچ میں ان کو ایک تمنا تھی کہ بلد رسول میں میری موت ہو تو کیوں نہیں جوار رسول بھی مجھے حاصل ہو جائے۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلوایا، ہر وقت وہیں رہتے ہی تھے۔ کہا کہ بیٹے حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ زندگی میں نے گزاری ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ گزاری تھی، تمنا ہے کہ موت کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ جو کمرہ ان کا ہے حجرہ عائشہ میں حضرت ابوبکر بھی دفن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دفن ہے، حضرت عائشہ کا حق بنتا ہے جبکہ آپ امیر المومنین ہیں، حاکم ہیں، خلیفہ مسلمین ہیں، لیکن ایک غلام کی طرح، ایک درخواست گزار کی طرح اپنے بیٹے سے درخواست پہنچوایا کہ ام المومنین سے کہنا کہ عمر سلام کہتا، امیر المومنین نہیں بولنا، عمر سلام کہتا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس کیفیت میں جبکہ زخمی پڑے ہوئے ہیں، ان پر حملہ ہوا، کسی کا بھی دل پگھل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میرے شوہر ہیں اور میرے والد وہاں دفن ہے، میرا کمرہ ہے، لیکن میں اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، انشاءاللہ عمر کی وہ اس میں تدفین ہوگی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ یہ خبر جا کے بیٹے نے پہنچایا، اسی زخمی حالت میں وہ سجدے میں چلے گئے، زخم لیے ہوئے، کہا پروردگار اس سے بڑی مجھے کوئی نعمت نہیں مل سکتی تھی کہ میں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں دفن ہوں۔ انتقال ہو گیا تو انتقال سے پہلے پھر وصیت کر دی بیٹے کو کہ تم نے حضرت عائشہ سے اجازت لے لی تھی، لیکن زندگی میں کبھی دباؤ بھی ہوتا ہے، زندہ ہوں تو دباؤ ہے، لحاظ ہے، شرم ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ اجازت کافی نہیں ہے۔ میری موت جب ہو جائے، مجھے تجہیز تکفین کر دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، تو میرے کفن کو، میری لاش کو، تابوت کو حضرت عائشہ کے گھر کے پاس لے جایا جائے اور سب لوگ اپنے کندھے پر لیے رہیں اس وقت تک۔ اب تم جا کر اب کہنا اماں جان سے، حضرت عائشہ سے کہنا، عبداللہ بن عمر سے پھر سمجھا کے کہا کہ عمر کی لاش موجود ہے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب تک حضرت عائشہ اجازت نہ دیں گی ان کے حجرے میں ان کی قبر تیار نہیں کی جائے گی۔ جب حضرت عائشہ نے اجازت دی تب وہ قبر، لاش رکھی گئی اور پھر قبر تیار کی گئی، اور اس قبر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے جوار میں دفن ہونا اور آپ کے قدموں میں دفن ہونا، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں حاجی اس وقت سے لے کر 1400 سال سے لوگ جاتے ہیں، اور جہاں پر السلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، وہاں السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب۔ اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیسی مظلومانہ شہادت ہوئی، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کوئی بدلہ نہ لو اس سے، وہ خود ہی فرار ہو کر کے چلا گیا، کوئی بدلہ نہیں لیا گیا، کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، جبکہ 3 دن آپ زندہ رہے اسی زخمی حالت میں، اور اس زخمی حالت میں آپ نے وہ کام کیے اور وہ نظیر پیش کی، وہ مثال پیش کی۔ جو 6 آدمی یا 7 آدمی کی کمیٹی آپ نے ارباب حل و عقد کی بنائی اور کہا کہ میرے بعد جو میرا خلیفہ ہوگا یہ 6 آدمی اور 7 آدمی مل کر کے چنیں گے۔ 6 آدمی اصل تھے، 6 بڑے صحابہ، حضرت علی، حضرت عثمان، بڑے بڑے صحابہ، ان کا نام اس میں ڈالا گیا۔ اپنے بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر کا نام اس 6 میں شامل نہیں تھا، لیکن پھر لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت اگر 6 آدمی میں اگر 3 کی رائے ادھر ہو گئی، 3 کی رائے ادھر ہوگی، پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟
اکثریت سے فیصلہ ہوگا تو 3-3 ہو جائے گا، برابر برابر ہو جائے گا۔ تب آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اس کمیٹی میں شامل کرو، لیکن اس شرط کے ساتھ شامل کرنا کہ عبداللہ بن عمر کا نام خلیفہ کے طور پہ انتخاب نہیں ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر کو میرا نائب امیر المومنین بنا کر کے نہیں بننا چاہیے۔ وہ ووٹنگ دینے کا حق رکھتے ہیں کہ ووٹ دے سکتے ہیں، کسی کو ترجیحی ووٹ دے سکتے ہیں۔ اس طور پر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام خارج کیا، اس کو وراثت نہیں بنایا، جبکہ عبداللہ بن عمر چاہتے اس لائق تھے کہ بن سکتے تھے، انہوں نے وراثت نہیں بننے دیا، کہا کہ میرے بیٹے کا نام صرف ووٹ دینے کے لیے رہے گا، میرے بیٹے کا نام بحیثیت خلیفہ کے نہیں رہے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی بنے، آپ کے بعد پھر حضرت علی بنے، عبداللہ بن عمر کا نام کبھی آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عمر سے وہ کام لیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح کی سیاست میں جانے کے بجائے، اس طرح کے ہنگامی یا انتظامی کاموں میں لگنے کے بجائے علم کے راستے پر لگا دیا۔ اور آج حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو فتاوی کتابیں بھری ہوئی، اس لیے آج کا دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ان کے لیے ہم لوگ دعائیں کریں اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔